اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الله على آدائهم مغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقال علي عليه الصلاة والسلام فزت ورب الكعبة صدق الله مولانا العلي العظيم. ناظرین السلام علیکم. تحفہ علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. آج شب 19 رمضان المبارک جو تقریباً ڈھل چکی ہے، اور آج کی رات کے اعمال کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں. چونکہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے نزدیک 19، 21 اور 23 کو شبہ قدر قرار دیا گیا ہے. جہاں ان شبہ مقدس کے بہت سارے اعمال ہیں، ان میں کچھ مخصوص اعمال جو آج کی شب کے ہیں، اس میں 2 رکعت نماز شب قدر کی نیت سے، جس میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید 7 مرتبہ تلاوت کی جانی چاہیے. اس کے بعد جب نماز سے فراغت ہو جائے تو 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس 2 رکعت نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی تلاوت، اس کا ثواب اتنا ہے کہ انسان اپنی جگہ سے اٹھنے نہیں پاتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما دیتا ہے. ان شبوں میں غسل شب قدر کی نیت سے غسل کرنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور بہتر یہ ہے کہ غروب کے بعد غسل کیا جائے اور نماز عشاء اسی غسل سے پڑھی جائے. اس کے علاوہ اس شب کے اور تینوں شبہ قدر کے مشترکہ اعمال ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آج آپ کی خدمت میں ان اعمال کو باقاعدہ بجا لایا جائے، تاکہ جو میرے عزیز، جو میرے احباب، جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں میں موجود ہیں، وہ بھی ان اعمال سے استفادہ حاصل کر سکیں. سب سے پہلے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مقدس ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو کھول کر اپنے سامنے رکھا جائے. جو اس پر اپنی نگاہیں ہوں، آپ کی سامنے آپ کے کھلا ہوا ہو، اور اس کے بعد یہ دعا جو ابھی ہم انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں، اگر کسی میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، میری ماں، بہن، بیٹی نے قرآن پاک کو ابھی نہیں اٹھایا تو وہ اٹھا لیں، کھول کر اپنے سامنے رکھیں، اور یہ دعا جو میں انشاءاللہ العزیز ابھی آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، نہایت آہستہ آہستہ میں دعا کی تلاوت کروں گا. آپ اس دعا کو تلاوت کیجئے، انشاءاللہ العزیز مولا آپ کے اس شب کے اعمال کو قبول فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى اما یخاف ویرجى ان تجعلنی من عتقائک من النار.
اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله 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 بمحمد 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 بعلي 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 بفاطمة الزهراء 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 بالحسن 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 بالحسين 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 بعلي بن الحسين 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 بمحمد بن علي 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 بجعفر بن محمد 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 بموسى بن جعفر 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 بموسى بن جعفر
بموسى ابن جعفر بموسى ابن جعفر بعلي ابن موسى 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 بمحمد ابن علي 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 بعلي ابن محمد 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 بالحسن ابن علي 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 بالحجة ابن الحسن 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 بالحجة ابن الحسن. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم امدد لي في عمري وأوسع لي في رزقي وصح لي جسمي وبلغني أملي وإن كنت من الأشقياء فمحني من الأشقياء واكتبني من السعداء فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وعلى آله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. मोमिनीन, खुदा आपकी इबादत को कबूल फरमाए। आज के शब की दुआओं के साथ ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तिलावत का हुक्म है और ये तीनों शबों 19, 21 और 23 को पढ़ने का हुक्म है। इसके अलावा 1000 मरतबा सूरत इन्ना अंज़लना की तिलावत की जाए। उसके अलावा सूरह रूम, सूरह अनकबूत, सूरह दुखान जो इन शबों में पढ़ने का हुक्म है। और सबसे ज़्यादा अल्लाहुम्मा लअन क़तलत अमीर अल-मुमिनीन, इमाम अमीर अलैहिस्सलाम के कातिल इब्न मुलजम मलून पर जितनी ज़्यादा हो उस पर लानत और बेशुमार किया जाए। और सबसे ज़्यादा आज की शब का जो हुक्म है वो अज़ा का है। चूँकि इबादत के साथ साथ आज की शब खानवादा अहले बैत अलैहिस्सलाम मौला मुत्तक़ियान की बेटियों के लिए बहुत मुसीबत की शब है। यही वो शब है जिसमें मेरे मौला अपनी बेटी जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ मेहमान थे। और सैयदा रिवायत फरमाती हैं
کہ میرے بابا مصلی عبادت سے بار بار اٹھ کر باہر جاتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے تھے 19 کی شب تجھے ڈھلنے میں کتنی دیر ہے؟ یہ چونکہ شب ضربت ہے، شب مصیبت ہے، یہ شب سونے کی شب نہیں ہے اور عاشور سے کم شب بھی نہیں ہے، چونکہ یہ شب خانوادہ تطہیر کی مسافرت میں اپنے بابا سے جدائی کی شب ہے۔ یہ شب ضربت امیر المومنین ہے اور یہی وہ شب ہے جس شب میں آسمان لرز گیا تھا، زمین کانپ گئی تھی اور سید الملائکہ اپنے سر سے تاج اتار کر نوحہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تہدمت واللہ ارکان الہدا قتلا ابن عم المصطفیٰ۔ کوفہ والو، ہدایت کا ستون آج گر گیا، محمد رسول اللہ کا بھائی علی ابن ابی طالب قتل ہو گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء، عزاداری آل محمد علیہ السلام کی مصیبت کسی ذاکر، کسی خطیب کے پڑھنے کی محتاج نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے ہی دل میں اسی بات کو سوچنا شروع کر دیں کہ کہاں مدینہ، کہاں کوفہ، کہاں زینب خاتون سلام اللہ علیہا، جب امیر المومنین علی علیہ السلام کی کوفہ میں بادشاہی تھی تو اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ سے کہا، بیٹا میرے علی کی خواہش ہے کہ میری زندگی میں ایک مرتبہ میری بیٹیاں میری شاہی کو دیکھیں، لیکن حسن بیٹا یاد رکھنا زیادہ دیر سفر نہیں کرنا، کیونکہ میری بیٹی زینب نے زندگی میں پہلی مرتبہ سفر کرنا ہے۔ اس سے پہلے میری بیٹی زینب کبھی سفر پہ نہیں نکلی، اپنے نانا کے روضہ تک بھی بہت مشکل سے جاتی ہے۔ رات کو سفر کرنا ہے، دن کو آرام کرنا ہے۔ ہاں اور ہاں بیٹا، جب کوفہ سے 2 منزل دور ہوں تو مجھے اطلاع دینی ہے، میں خود اپنی بیٹی کا محمل لینے کے لیے کوفہ سے باہر آؤں گا۔ عزیزان گرامی، جب حسن مولا مدینہ میں پہنچتے ہیں اور اپنی بہنوں سے اپنے بابے کی خواہش کا اظہار فرماتے ہیں تو ملکہ شام پہلا سوال کرتے ہیں، بھیا کوفہ یہاں سے کتنا دور ہے؟ بہت زیادہ۔ سفر شروع ہوتا ہے، ابھی کوفہ سے کچھ منزل دور ہوتی ہے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام قاصد کو بھیجتے ہیں کہ جا کے میرے بابا کو خبر دیجئے عزیزان گرامی، میرے مولا نماز مغربین سے فراغت کے بعد بیٹھے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، قاصد آ کے کہتا ہے، یا امیر المؤمنین، تیری بیٹیاں کوفہ کے باہر آ گئی ہے۔ اس لفظ میں کیا درد تھا، کیا راز تھا کہ میرے مولا امیر المؤمنین نے امامہ نہیں پہنا، دستار نہیں پہنی، نالین نہیں پہنی، ننگے پاؤں روتے بھی آ رہے ہیں، دوڑتے بھی آ رہے ہیں۔
اور کوفہ کے باہر اس جگہ پہ آ کے رکتے ہیں جہاں میری ملکہ شام سلام اللہ علیہ کا محور تھا۔ علی مولا کو روتا دیکھ کر بیٹی نے سوال کیا، بابا کیا ہمارا آپ کے کوفہ میں آنا آپ کو پسند نہیں ہے؟ کیا آپ رو رہے؟ نہیں میرا بیٹا، مجھے کوئی وقت یاد آ رہا ہے عزیزان گرامی، آج یہ وقت ہے علی کی بیٹی کوفہ میں آئی تو بابا علی استقبال کرنے والے تھے، بازار بند ہے، رات کی تاریکی ہے، محمل کی باغ علی نے پکڑی ہوئی ہے اور کوفہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ منزل کیسی ہوگی، وہ شب کیسی ہوگی، وہ رات کیسی ہوگی، وہ دن کیسا ہوگا جب عباس کے بغیر علی کی بیٹی اسی کوفہ کے بازار میں اس وقت آئی ہوگی جب بھائیوں کے سر نو کے نیزہ پہ تھے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ شب مصیبت ہے، یہ شب گریہ ہے، یہ شب ماتم ہے، یہ شب پرسہ ہے۔ کہیں نہیں جا سکتے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو پرسہ دو، وہ آپ کو پرسہ دے۔ امام زمانہ کی بارگاہ میں آنکھیں بند کر کے امام کو اس کی جد کا پرسہ دو۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام آپ کی خدمت پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں، تاکہ آپ بھی اپنی باقی عبادت کو انجام دے سکیں۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا وارث آدم فی صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفى، السلام علیک یا ابن علی المرتضى، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء، السلام علیک یا ابن خدیجة الكبرى، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والبتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وطاعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين،
واشهد انك الامام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي واشهد ان الائمه من ولدك وكلمه التقوى واعلام الهدى والعروه الوثقى والحجه على اهل الدنيا واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسله أني بكم مؤمنان وبإيابكم موقنان بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلمان وأمري لأمركم متبعون صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت بك. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأبداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الزكي الناصح الأمين، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي، تبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليكم يا أولاد الحسين، يا أصحاب الحسين، يا أزواج الحسين، يا أبناء الحسين، يا بنات الحسين، يا إخوان الحسين، يا أخوات الحسين، يا أنصار الحسين، يا أحباء الحسين، يا عوان الحسين، السلام عليكم شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق محمد سيد الأنبياء وبحق علي سيد الأوصياء وبحق فاطمة سيدة النساء وبحق الحسن سيد الأولياء وبحق الحسين أفضل الشهداء وبحق عترتهم وخلفائهم سعادة الأزكياء. پروردگار صدقہ محمد و اہل بیت محمد کی پاک عبادت کا میرے مولا ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار صدقہ محمد و اہل بیت محمد کی عصمت و طہارت کا میرے مولا ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. ہمارے والدین کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار بحق بیمار کربلا صدقہ امیر المؤمنین کی زخمی پیشانی کا میرے مولا جتنے مؤمنین مومنات بیمار ہیں صحت یاب فرما.
بالخصوص جن بیماروں کی دعائیں مجھ حقیر کے ذمہ ہیں میرے اللہ ان کو شفا یاب فرماؤ۔ پروردگار عزت آل محمد کا صدقہ میرے مولا جتنے مؤمنین مؤمنات بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرماؤ، پریشان حال مؤمنین اور مؤمنات کی پریشانیوں کو دور فرماؤ، تنگ دست مومنین اور مؤمنات کی تنگ دستی دور فرماؤ، مقروض مومنین اور مؤمنات کے قرض ادا فرماؤ۔ پروردگار مولا متقیان امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی شہادت کی مجالس جہاں جہاں پر برپا ہے میرے اللہ ان مقامات کی محافظت فرماؤ۔ عزت آل محمد کا صدقہ میرے مولا ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، ہماری خطاؤں کی طرف نہ دیکھ، تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کا ہم پہ اپنا لطف و کرم فرماؤ۔ اس وقت تک نہ مارنا جب تک تیری ذات راضی نہ ہو جائے، سفر کی موت سے بچانا، سقر کی موت سے بچانا، حادثے کی موت سے بچانا، حرام موت سے امان عطا فرمانا، شب قدر شب معراج کی موت نصیب فرمانا، شہادت کی موت نصیب فرمانا، کربلا معلی کا کفن نصیب فرمانا، وادی السلام کا دفن نصیب فرمانا۔ عزت آل محمد کا صدقہ میرے مولا برے اللہ پوری دنیا سے کرونا کی وبا کو خاتمہ فرماؤ، بالخصوص پاکستان سے میرے اللہ اس وبا کو خاتمہ فرماؤ۔ عزت آل محمد کا صدقہ میرے مولا عزاداران امیر المؤمنین کی محافظت فرماؤ۔ عزت اہل بیت کا صدقہ میرے مولا ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماؤ۔ محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ میرے مولا جو حق کے پرسہ ہے ان ایام کا میرے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پرسہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ عزت آل محمد کا صدقہ میرے مولا مقامات مقدسات کی محافظت فرماؤ۔ عزت اہل بیت کا صدقہ میرے مولا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرماؤ، تعجیل فرما۔ اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وعلى أموات الجميع المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع السلام۔ جملہ مرحومین مومنین مومنات اپنے اپنے مرحومین کے لیے، علماء اعلام مجتہد نظام شہداء ملت جعفریہ، ذاکرین خطباء واعظین نوحہ خان ماتمی بانیان مجالس جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک التماس فاتحہ۔ مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔